پاکستان ہمارا ملک ہے، بہت سارے حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ بہت ساری سمتوں اور بہت ساری جہتوں سے یہ قابل رشک ہے۔ دیار میں رہنے والے اکثر لوگ جب پاکستان لوٹتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ یہ سرزمین، یہ ملک، یہ ارض پاک بہت سارے ملکوں سے بہتر، خوبصورت، سعادتوں، خوشوں اور مسرتوں کا گہوارہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ اس ملک کے اوپر مصیبتیں اور بلائیں پہلے دن سے مسلط رہی ہیں، جنہوں نے اس کی خوبصورتی کو گہنا دیا ہے۔ اعداد و شمار کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان ان ممالک کی فہرست میں اوپر نظر آتا ہے جہاں سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ لوگ یہاں خیرات کرتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ یہاں صدقات دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سب سے زیادہ مانگنے والے بھی ہیں۔ سب سے زیادہ مانگنے والے، گداگر اور منگتے سب سے زیادہ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرے حوالے سے دیکھا جائے تو ہماری حکومت اور ہماری ریاست پہلے دن سے نہیں تو پہلے دن کے بعد مسلسل یہ بھیک پر چلتی رہی ہے۔ بھیک مانگتی ہے اور اپنا گزارا چلاتی ہے، اور اس کو 60-70 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن اس کا بھیک پر گزارا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ بھیک اشرافیہ مانگتا ہے، حکمران ٹولہ مانگتا ہے، عوام کے نام پر مانگتا ہے، کھا خود جاتا ہے، اس کی ادائیگی عوام کو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہاں بھیک مانگنا معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ کبھی کبھی شرم بھی آتی ہے کہ وہ ملک جن سے ہم بھیک مانگتے ہیں، ان کے بادشاہ جن گھروں میں رہتے ہیں، ان کے بادشاہ جن افسروں، جن دفتروں میں بیٹھتے ہیں، ان کے بادشاہوں کی، ان کے حکمرانوں کی جس معاشرت میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے، ہمارے منگتے اور ہمارے گداگر اور ہمارے بھکاری حکمران جب یہاں پہنچتے ہیں تو ان کی شان و شوکت ان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کو کہیں کہا گیا ہے گدائے متکبر، کہ ایک گدا مانگو، ایک خیرات مانگو، دوسرا تکبر کرو۔ اور گدائے متکبر جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق میں سے ایک ہوتا ہے، کہ ایک مانگے اور دوسرا تکبر کرے، ایک مانگے اور دوسرا اترائے، ایک مانگے اور دوسرا اس کے اوپر نہ شرمائے، مانگ کر گزارا کرے لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے حکمرانوں کا یہی حال ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، اور اس کی چھاپ پھر ہمارے معاشرے کے اوپر بھی موجود ہے۔ یہاں بھیک مانگنا، یہاں سوال کرنا، اپنی عزت کو ہتھیلی پر رکھ کر کسی سے کوئی چیز طلب کرنا، اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا جتنا معیوب خوددار معاشروں میں سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک دوسرا المیہ یہ ہے کہ یہاں کے گداگر اور یہاں کے منگتے اور یہاں کے بھکاری، اگر ان تمام کا سروے کیا جائے تو 65% ان میں ایسے ہیں جن کے اوپر خیرات لگتی ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر خیرات نہیں لگتی جو کما سکتا ہے، جو صحت مند ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو کما سکتے ہیں، روزی روٹی بنا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مانگتے ہیں اور پھر بھی ان کا گلا پر گزارا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس گداگری کے اس
منگنے مانگنے اور پننے کے جہاں دوسرے نقصانات ہیں، ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ روگ جس کو بھی لگ جائے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، بیکار ہو جاتا ہے، معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ مانگ کر کھانے والا کبھی عزت اور خودداری کے ذریعے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس نقطہ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ یہ گداگری کھا گئی ہے۔